الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی ویلی بیٹھے ہیں ساڑھے ٹھیک ہے اللہ سونے دی حمد اور صلاۃ و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس بنائچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد بانیان محفل پاک منتظمین محفل پاک اللہ کریم آپ سب احباب دا اس جگہ تے اکٹھیاں ہونا اور صاحبزادہ پیر سید صدا حسین شاہ صاحب انہاں دا تشریف لانا اور انہاں دا محفل سجانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہاں دے گھر وچوں جڑے بزرگ دنیا تو رحلت فرما گئے اللہ انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے حاضرین محترم اللہ کریم نے قرآن مجید ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک وہ اللہ تمہارا مولا ہے وَجِبْرِيل اور جبریل بھی تمہارا مولا ہے
وصالح المؤمنین، اور جتنے صالحین مومنین ہیں وہ سارے تمہارے مولا ہیں. کیونکہ صالحین اور مومنین یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جتنے صالحین ہیں اور مومنین ہیں وہ ہمارے مجازی اعتبار سے مولا ٹھہرے. حضرات محترم، اللہ لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہو سکتا. نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. ممکن نہیں کہ کوئی اللہ کا شریک ہو. وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہ ہے، نہ اہل سنت کسی کو مانتے ہیں. لیکن اگر مولا کا معنی فقط لائق عبادت ہوتا تو اللہ اپنے مولا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد نہ جبریل کو مومنین کا مولا بناتا، نہ صالحین مومنین کو مولا بناتا. تو اللہ نے جبریل کو اور صالحین کو مومنین کا مولا بنا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ لائق عبادت تو میں ہوں، لیکن اگر مددگار اور دوست کے معنی کے اعتبار سے لوگے تو جبریل بھی تمہارا دوست ہے، جبریل بھی تمہارا مددگار ہے، علی بھی تمہارا مددگار ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور مومنین صالحین تمہارے مولا ہے. انہیں جو پھر الگ جس نو میرے پاک نبی سرکار نے جس شخصیت نو، جس ہستی نو الگ کر کے مومنہ دے مولا ہون دا اعلان فرمایا، وہ ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ہستی مبارکہ ہے، جنہاں نو میرے نبی پاک سرکار نے دست اقدس پکڑ کے غدیر خم دے تالاب تے ارشاد فرمایا، لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم اخذ بید علی جن. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دا دست مبارک پکڑیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی جن مولاہ، جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. بھائی ہوں تے بڑی گلی آسان ہو گئی ہے کہ جس مصطفیٰ دی زبان چوں اساں سن کے اللہ نو مولا منیں، اس سے پاک نبی دی زبان چوں سن کے اسی علی نو مولا منیں. بھائی توجہ ہے نا بدرہ. پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیں کہ مولا دا ایک معنی دوست بھی ہوندہ ہے، مولا دا ایک معنی دوست بھی ہوندہ ہے، سجن یار بیلی بھی ہوندہ ہے. چونکہ ہر مومن دے حضرت علی دوست نے، اس واسطے جس بندے نے حضور نال عقیدت اور پیار دا تعلق رکھیا او دے واسطے لازم ہے کہ وہ حضرت علی نال بھی عقیدت اور پیار دا تعلق رکھے. نبی سرکار نال محبت کامل ہی ادو ہوندی ہے جدو بندے دے دل وچ محبت مولا علی آ جائے. جس بندے دے دل وچ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار دا بغض آ جائے، وہ بندہ اہل سنت وچ نہیں رہ سکتا. وہ دائرہ اہل سنت چو خارج ہے جس دے اندر بغض حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ جائے. سکندر میاں نعت پڑھ لیا، چل ٹھیک ہے بہ جا ہن ساڈی نعت سن، آ جا تو ٹھیک ہے. کو وال پڑھیاں تو بس ٹھیک ہے. جیڑا تین پسند آ گیا وہ سارے انہوں بھی پسند ہے، تیرے کو بھی پاس ہونا ایڈا سوکھا دے نہیں نا. توجہ ہے بھائیو. عزیزہ نے من مسئلہ ایتھے نصف ہے، کچھ مسئلہ اس تو اگے ہوئے. حضرت علی نو نبی سرکار نے مولا منوایا ہے. بھائی توجہ ہے جناب. سوال یہ ہے بجدو حضور کے تقریر فرمائیے شان حضرت علی ادو سامعین کون آئے؟
یعنی یہ گفتگو سنی کہ اور سن کے تے انہاں دا اس دے اتے کو رد عمل کی سی. تقریر کرن والے حضرت علی حضور، تقریر کرن والے بیان کرن والے نبی، موضوع تقریر ہے ولایت علی، اور سامعین نے نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. بھائی توجہ ہے نا، سنن والے نے صحابہ کرام، میرے نبی سرکار نے اعلان فرمایا. دو طریقے نے، کچھ اے اعلان سن کے تکلیف محسوس کر دیں، کچھ اے اعلان سن کے خوشی محسوس کر دیں. جیڑا بندہ اے سن کے خوشی محسوس کرے، نبی سرکار دی حدیث دی مفہوم دے مطابق لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، جس بندے دے دل وچ بغض علی ہے او دے منافق ہونے چ شک نہیں، جن دے دل وچ حب علی ہے او دے مومن ہونے چ شک نہیں. اے ہن بارگاہ کوئی اور نہیں، کوئی نکی وڈی تھا نہیں. استاد کائنات دے سب تو اونچے محمد مصطفیٰ نے، صحابہ شاگرد نے، حضور سرکار نے اعلان فرمایا، ویکھنا ہے کہ اکو انہاں نے اس تے اظہار کی کیتا ہے. تے بھائیا جنہاں نو نبی تے علی پاس کر چھڑیا ہے، انہاں ٹکے ٹکے دے بندے فیل کرتے رہن تے اس گل دا کوئی اثر ہے بلا؟ جی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں. گل تے ایتھوں دیکھنی نا. میرے نبی سرکار نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. صحابہ دے مجمع سب تو پہلے عمر بن خطاب اٹھے نے. سب تو پہلے کون اٹھے نے؟ جس کتاب پڑھنی ہوئے وہ مجموع الفضائل پڑھے، علامہ ابن شہرہ شوقی. سب تو پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ولایت اعلان تو بعد حضرت عمر اٹھے نے. حضرت عمر کھڑے ہوئے تو صرف کھڑے نہیں ہوئے، مجمع چوکے جا کے حضرت علی دا ہاتھ پھڑ لیا. حضرت علی دا ہاتھ پھڑ کے تے پھر فرمان دیں بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے، رسول اللہ نے توانو ہر مومن مرد تے عورت دا مولا بنا چھڑیا ہے. عزیزہ علی پاک دے مولا ہون دا اعلان حضور نے فرمایا، لیکن امت چو سب تو پہلے منیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لہذا حضرت علی نو مولا مننا قیامت تک جس مومن نے بھی منیا وہ دا مننا سنت عمر بن خطاب ٹھہرے گی. آپ حضرات نو سمجھ آئی؟ کچھ بندے اپنے آپ میں حضرت علی دا ٹھیکہ جان دی کوشش کر دیں، محبت علی دا. انہاں ٹھیکے داراں کے گزارش ہے کہ حضرت علی دی محبت دا ٹھیکہ نہ چاہو. حضرت علی دے مولا منن واسطے شرط بندہ مومن ہوئے. تے مومن دی سب تو اونچی سیان مدینے والے. حضور تو بعد کسی نے سیان ہے مومن تے منافق دی؟ بولو چاہ محمد عربی تو زیادہ کون سیان سکتا ہے کہ مومن کون نے تے منافق کون نے؟ میرے نبی مسجد نے، میرے حضور مسجد ویچنے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن دی آیت پڑھ دینا سنگی سن لین اور یاد کر لیں. حضور دے صحابہ مسجد اچنے نال منافقین بھی نہیں. اللہ قرآن نازل فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ فرماتا ہے محبوبہ ہون اللہ مومنہ نو اس حالت چنی رکھنا میں پاک تے پلید کٹھے رہن. یذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. سونیا ہون اللہ حکم پہ دیندہ ہے پلید وکھرے کر چھڑو تے پاک. اللہ نو نبی دی مسجد ہون پلید وارا. میں اس گل تے بڑی نالنا تھوڑا جا ریکویسٹ کرنا میری اس گل نو سمجھو. اللہ قرآن نے کیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. محبوبہ تیری مسجد چھوڑ پلید روے، رب نو گوارا نہیں، اللہ حکم دیتا ہے پلید کٹ چھڑ.
توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ خالق حکم دے رہے ہیں پلید مسجد چوں، تو جس اے حکم دیتا ہے اس نبی نے دسیا کو نہیں ہونا پلید کیڑے نے؟ توجہ کوئی نہیں کیتی. پلیت کٹ دے تے پاک رکھ لے، پلیت کٹ دے تے پاک. توجہ کرو نا بچیو، توجہ کرتے پے ہو. پلیت کٹ دے تے پاک رکھ لے نبی دی مسجد ہن پلیت نہ رہے کٹ دے. میرے نبی سرکار منبر تے جلوہ فروز ہوئے، وہ فرما دیں فخرج یا فلان فإنک منافق. ایک ایک دا نام لے کے حضور نے فرمایا نکلو فلانیا تو منافق ہے، نکلو فلانیا تو منافق ہے. حضور نہ لیں دے گئے، مولا علی پھڑ پھڑ کے باہر چھڑ دے گئے. توجہ حضرات کی کوئی نہ؟ مسئلے دا اینڈ آ گیا جے سمجھ آ گئی. بھائی میاں جیڑے پلید سن انہاں نو تے نبی تے علی نے کٹ دیتا، تے جیڑے محمد عربی دی مسجد وچ حضور دے قدماں چ ہن بھی ستے پے نے، او علی بھی پاک مننے نے، محمد عربی بھی پاک آکھے ہوئے نے. توجہ نہیں کیتی گل تے سست ہوئے پے ہو، شاید تھکے پے. او تھکے ہو، او تھکیا ہو جاگو. میں تے پوری تقریر کر دے ہوا جڑی تیسری کرنا سارے تو آخر دے. پہلیاں دو دے تے ساڑی نیندر ہی نہیں پوری اگڑ دی. اللہ دے فضل و کرم نال مدینے شریف والے دی ڈیوٹی ہے. میں روزانہ ترائے تقریرہ 4 یا 3 یا 4 یا 3 یا 4 نے یا 3 لازمی نے. ہون جڑی تیجی ہوندی ہے او دے اتے میں پورا صحیح جاگ کے تقریر تے پورا میں دوسرے ہوش ہوندی ہے. ہون میں جاگ پیا، پہلے تو سستی چڑھی ہوندی ہے. تسی انہیں جی تھکے بھی پے ہو. آج تو جلال پور بڑیاں دے پرلے پاسے بیان کر کے تو گڈی بجائی اوتھے والے بندے نے بھی مطمئن کر کے آئے تے ہن اس نوں بھی کرنا ہے. اے جڑا ایتھے بیٹھا ہے مینوں جا کے آندا تقریر تھوڑی کر دیو. او بولیا تیرے کول جاندا نہیں، نیند تینوں آئی ہے تے آنا تقریر تھوڑی کر دیو. ہاں ایتھے رہنی تا میں تقریر کرنی. توجہ ہے جناب؟ ہاں ہاں جانے من گل سمجھو. جیڑے پلید آئے انہوں نے کٹیا نے، جیڑے پاک آئے انہوں نے رکھیا نے. بھائیا سوچتے صحیح، جیڑے ہونوی کول نے آ جیڑے سائیں دے روزے چ ستے پہنی چلے آج او پاک نو. تو میں ہونوی مثال میں روز بندیاں نے آنا بس آنند نے جیڑا نال لگیا ہے نا اوہ پالو ہے پاک ہمدہ ہے. میں آکھیا جاگو تے صحیح تھا تھوڑا جا. وہ جڑے مانگتے علی دی یاد کر دے، بانگ دا پیالہ پھاڑ کے تو مولا علی نے منگار پائی کھلوتے ہو گئے. اب میں آکھیا شکر کر رہے آ نو جاندے، مہربانی انہاں دی. جی آ گئے تو جنیاں جتیاں انہاں مارنیاں وہ ویکھن والے ویکھنیاں بنگی نو مولا علی جتیاں کنیاں ماریاں. شکر کر سائی نو آدھے انہاں دی مہربانی. نہیں تو جس لئے رگڑا لینا ہے اس لئے ساتھ ماری کھلوتا ہوں ہے یا علی مدد. کسے تھاں تے ساتھ مار جھلیا. ہاں ساڈا تے عقیدہ ہے مولا علی سرکار مدد فرما دے جتھے کوئی جس ویلے علی سرکار تے بڑے اونچے نے. ساڈے تے ایک پیر نے حضرت سید عبدالقادر جیلانی امام حسن دے بیٹے نے. آپ فرما دے کل بلاد اللہ جمان کا خردلت علی حکم انتصالی مریدی لا تخف واشن فینی عزوم قاتل عند القتالی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا ملت المنالی. آپ فرما دے انا الجینیو انا الحسنیو والمخدہ مقامی واقدامی علی انوک الرجالی. آپ فرما دے میرا مرید دنیا دے جس کونے دے ہوئے جدو بھی عبدالقادر نو پکارے میں اس سے ویڑے حاضر ہو جانا. جے اے امام حسن دے پتر دا مقام ہے تے سوچن والی گل تے ہے نا امام حسن دے والد دا کی عالم ہوئے گا. توجہ ہے؟ اور بھائیہ تھلے سائیڈ تے بہ جائے، سائیڈ دے ہو جا. توجہ کر دے پہ ہو عزیزان من آل سنت ایمان تے عقیدے دی گل کردہ پہ آواں. آل سنت دا ایمان تے عقیدہ ہے وے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو
مشکل روے نہ کھائی. اینج سنی دے جی ہون سن دے میں ہون ٹھیک ایتھے ٹھیک ہے. اے نہیں سید ساڈے بندیاں صرف حسین دے پترانو امام منیا سی تا امام حسن دے پترانو امام منیا. اے بھی سنیاں دا امام ہے جی دا نام سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محی الدین معین الدین. اے سارے امام حسن دے پتر سنیاں دے امام نے. عزیزان من نبی سرکار دے غلام بیٹھے ہوئے توجہ نال جملہ سماعت فرماؤ. میرے شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحمدللہ رب العالمین بشیر اکبر اتھو لنگر چایا ہے واللہ تے میں توڑ بغداد شریف غوث پاک سرکار دے روزے تے جا کے حاضر کیتا ہے. صرف اتھے ہی سنی یار میں نہیں پکھیندے اتھے جا بھی پیش کیتا ہے بلائے سونے آ ساڑھے لو لنگر ہی قبول فرما. 36 شہر پھر کے گئے ہیں تے لنگر نہیں تھلے دایا کیتا سی آکھا اتھے ہی جانا ہے صحیح کوڑ جو اپڑنا ہے تو بڑا پڑے کے. عزیزان من سید عبدالقادر جیلانی دریائے دجلہ دے کنارے تشریف فرمان ایک بڑھڑی مائی آگے کر دیئے. اے سید زادیہ میں سنے آئے تو اللہ دا ولی ہے مشکلہ حال کرنا ہے میرے پتر دی بیڑی ڈوب گئی ہے. میں نو کسی آکھیا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی درجہ دیل یارویں والے دانا. بندے پہ اکسن دے اویا جنہ دیئے ہلواراں اچھیاں ہوئی او پہ اکسن دے سنیاں دا ایک پیر ہے آت او جنے انہ دا اجدہ پیر ہے وہ بڑی کھیر دی ٹھوٹی نہ پکائی تو او سندہ بیڑا ڈوب چھڑیا. میں کہا پیر جو ساڑھا ہے تے گل بھی ساڑھے تو ہی پچھو خان ساڑھے پیر دی گل تو سی کیوں کرتے ہو تو سی اپنے ملونٹے دی کرو. ساڑھا پیرے تے گل بھی اسی دسنگے ساڑھے حضور غوث پاک تو لے کے داتا علی اجویری تک جتنے ولی نے ساڑھے ولی بیڑے بوڑن آلے نہیں ہوندے ساڑھے درویش تے بیڑے تران آلے ہوندے نے. وہ کو فیصل آباد دا 2 نمبر ہوئے جڑا آکھے میرے تے جبریل ہوندہ ہے تو دا سن کوئی نہیں پتا. سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار انہاں ولیاں ہی چنے انہاں سیدہ ہی چنے جڑے ڈوبے ہوئے بھی بیڑے. گل اصل ہو رہے بنا بندے اور لیندے او دی برات پتر دی آری سی دریاب پار کر دیاں بھمرج پھسی کشتی او تے او پانی میں جس لے ڈب گئی ان مڑھور کوئی نہ سمجھ لگی تو چلدی چلدی سید عبدالقادر جیلانی کو لا آگے کر دیئے سونیاں میں نو پتہ لگیا لے یارویں والے دانا. کسے ختم دی ایڈی تکلیف نہ ہوندی جدی یارویں دی ہوندی. اے بھی تجربہ ہوئے بدوجے نکے وڈے ختم ہو عظم کر کر جاندن بٹھی کے یارویں دا یا نہ آوے تے آنج مر جاندے دے. وہ حال ہویا تسان کی مار چھڑیا ہے یارویں حرام خیا صدقے جاواں تیرے دوئیں مسیطہ دے چندے کھا جانے مدرسیاں دا مال کھا جانا ہے یارویں ہوئے دا گھنے حرام ہے. توجہ ہے جناب اللہ اکبر. ایہو جا بھی کوئی نظر آوے تو علاج کوئی لے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی درجہ دی پھاڑ مرشد پاک دی پھڑے مرشد پاک دی تے ڈبی ہوئی درجہ دی لے یارویں والے. اللہ اکبر. عزیزان من حضور غوث پاک کو آئیے
آپ فرماندے نے آ مائی کی دے آئیے عرض کر دیے سونے میرے پتر دی بیڑی دریائے پھنس گئی ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے تے مائی دے لفظانو اپنے الفاظ بیان کیتا فرماندے نے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرضی سنی کن دھر کے جناب اے گل مائی کہندی ہے سونیا بیڑا اڑیا میرا وچی قبراں دے جتھے مچھ نہیں پے دے ڈر کے مائیاں بھی کرمالیاں آئے ہون جڑیاں مائیاں نا وہ چوک کھلو کے آنی ہیں میرا جسم میری مرضی کوئی نہ سمجھ وہ چوک کھلو دیا ہوتی لور دیا دیا نہیں میرا جسم بندہ لترا والا جو کول کوئی نہیں ہوگا یقین کرو بندہ لترا والا کول کوئی نہیں تے انہاں دے سر تے وال ایک نہ چھٹے مار مار کے بھئی تینوں اجے تے یہ کسے نہیں سکھایا کہ بندہ مومن دا اعلان ہوتا ہے جسم بھی میرا ہے پر مرضی میرے رب دی ہے جسم میرا تے مرضی میرے رب دی تے یہ بھی مجازی مانے جو ہے حقیقی طور تے ساڈی عرش ہے ساڈے وجود دا مالک بھی ساڈا خدا ہی ہے ساڈے جسم دا مالک بھی خدا ہے ساڈی مرضی دا مالک بھی خدا ہے وہ اٹھویں دے جلوس کڈی کھڑیاں ہوندیاں ایو جیاں وہ بیٹا ہوندیاں نے جنہاں دے واڑے اگے راکھا کوئی نہیں ہوندا جس لئے دل کردہ انہیں بچو نکل کے باہر ٹور جاندی ہیں جس لئے دل کرنے اوراں دفاع ہوندی ہے وہ چوک کھلو کے آندی ہیں میرا جسم تے میری مرضی ہوئے 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 اقبال فرماندن پوچھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے کتھے مسلمانہ دی کدیو غیرت ہوندی آئی کہ ایک عورت دے سر تو چادر لبے ہاں تے عراق چو محمد بن قاسم لشکر لے کے ٹردا تے پورے سندھ نو مسلمانہ دے گھوڑے اپنی اٹاپاں تھلے رون دین دیا ہے کہ ایک دھی دے سر تو چادر لے گئی لیکن افسوس کہ آج دھیاں چادر لا کے تے اعلان کر دیا میرا جسم عزیزان من آج سنیا ہے مڑ کڑیاں جلوس کڈیا وہ سنیا ہی حالت آیا ہے دے اتے نیٹ تے میں نے پیو منڈا میرے نال سی تو میں نے بکھیندہ پیا وہ اتے لاہور کڑیاں جلوس کڈیا ہے بس سڑک ساٹی ہے اگے آنی آئی ہم جسم ساٹا ہے ہونا دیا سڑک ساٹی ہے نمہ ٹریلر چلایا سڑک ساٹی ہے سانو تے سائیکلنگ کرن گے اتے سائیکل بجانے عزیزان من گل بڑی عجیب ہے اتے کسی منڈے کھچے نے انہوں نے فوٹو وہ دے ہتھی پہیاں ہاں تو ساٹھے فوٹو کی چکنا ہے وہ میں آگیا چبڑا جان دیا ہو جو فوٹوان تو ایڈا ڈارا ہوندہ ہے تو پردہ کر کے گھر دفع ہوا جدو تو گھروں نکل آئی ہیں تو انگریزی لباس پا لیا سر تو چادر لا چھٹیا دریاج وڑ گئی اڑ کڑیاں نہ کیڑا باری کوئی نہیں سمجھے دریاج وڑ گئی اڑ کڑیاں تو کیوں ڈرنی ہو میرے تو چھٹا بولیا تو جو دریاج وڑی پھرنی ہے اے وہ گالے بعد 10 کلو رس گلے کھا لینے تے آکھنا چاہ میں نے پکی دے آجے میں نے شکر ہے کوئی
آدھا کلو رسگلے کھا گیا کہ چاہ میں پھکی پینی کی شوگر ہوئی سروں لائیے چاہ گھروں نکلے آئیاں نے پینٹا شرٹا پا لئیاں نے سر تو چادر لا چھٹیے بازار تے کھلو کے بینر تے اٹھا گیا دیا میرا جسم تے میری مرضی فوٹو کھینچن والا بھی سیاںا ہوندا تے آندا میرا کیمرہ تے میری مرضی وہ جو ہاں کمڑا وہ نہ کہنا میرا جسم تے میری مرضی تے ایک منہ تے دینا تے آندا میرا کیمرہ میری مرضی تے ان کی تکلیف ہے لیکن یہ گل انہوں تے کون کرنا غیرت تو رخصت ہو گئی انگریزی تعلیم نے ساڑیاں بچیاں دا ذہن خراب کرنا ہے بچیاں پڑھانا جے تے اللہ دا دین پڑھاؤ قرآن دی تفسیر پڑھاؤ قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ نبی دی حدیث پڑھاؤ بچیاں انگریزی نہ پڑھاؤ اگر بچیاں انگریزی پڑھی تے ہوتا ایو ہی رزلٹ نکلنا ہے جڑا نکلیا کھلا ہے کو ایجوکیشن دے گندے اثرات دا ظہور ہو رہا ہے جدور بچیاں اکٹھیاں پڑھنا ہے نیٹ دا موبائل ہر بچے بچی دے ہاتھے چھوڑنا ہے تو بھائیا غیرت دا جنازہ تے نکلنا ہوئے غیرت کتھے رہ جاسی تو جدو مسلمان ہے غیرت نہیں نا جدو دی رہی اودو دی مار پیا کھانا ہے افغانستان دے ایک بچیاں دی مدرسے وچ دستار فضیلت دا جلسہ ہو رہا ہے اتھے امریکن جہادہ نے بمباری کیتی ہے سینکڑوں حافظ قرآن بچے شہید ہو گئے استاد شہید ہو گئے جلسہ گاہ دے اتھے فیرنگ کیتی انہوں نے بمباری کیتی یہ تھے دہشت گرد گرامی قدر حباب یہود اور نصارہ مسلمانہ دا وجود مٹانا چاہتے مسلمانہ دی غیرت مٹانا چاہتے وہ تو مدارس تے عملے کرتے وہ جو ایوڑیاں کنجریاں چوکانچ کھلو کے یہود اور نصارہ دی گندی اور گٹیا تہذیب دا نمونہ بن کے مسلمانہ دی غیرت نو للکار رہی ہیں اور مسلمان ہیں ان کے سوئے ہوئے عزیزان من آزادی نسواں اور حقوق اور پتہ نہیں کی خوبصورت لیبل لا کے تے اس گھٹیا اور گندی سوچ نو ساڑھے ملک دے اندر عام کیتا جا رہا ہے انگریز سے چاہتا ہے کہ مسلمان نام دے رہ جانے نہ روح اسلام نکل جائے لیکن الحمدللہ رب العالمین جنی دیر تک پاکستان ہے مولوی زندہ انشاءاللہ محمد عربی سرکار دا نام زندہ بھی رہے گا نام لیا بھی جاندہ رہے گا لوریاں دا سن نہیں پتا سی تا موڑا نکے جائے شہر سکھے کی چرانے اللہ دے فضل نہ لیتے تھے کسے جرت ہی نہیں کرنی دے جیڑے دیں کسے جرت کیتی ہو سے دے اگوہ سی بھی انشاءاللہ او دا جوابوں سے وقت فٹا فٹ دے دیا بائی موڑو جاٹاں دے اندن اپنی کاری دا ہوتا ہے اسی ہیں جو اتھے آڑے جیسا کل بھی تو اتھے جنی کرنی ہے تے لہورچ بھی مولوی تا بتیرے نے پتہ نہیں کیوں نہیں اب پڑھ دے پہ ہاں جے کدھئی لتر لے کے اب پڑھ دیتے انہوں نے مارنا ایک ایک بھی آنے تے بالکل کام پورا سیٹ ہو جانا آکو موٹ نکلن دی جرت بھی کسے نہیں کرنے آؤ میرے بھائیو میں جو گل پہ کرتا او کرا اے ہائے کرمالیاں مائیاں جڑیاں اللہ دے ولیاں کھڑ جا کے حاضریاں دے دیا آئیاں اللہ دے ولیاں کھڑ جا کے بیٹھ دیا آئیاں اللہ دے ولیاں کھڑ دعا لے دیا آئیاں اور مشکل وقت چلا دے ولیاں کھڑ جو آکے دعا خیر کرا دیا مائی آکے عرض کر دیئے سونیاں دعا کرو کتنے کرمالیاں مائیاں ہو دیا انہاں کرمالیاں بیبیاں دی اولاد بھی کرمالیاں ہوں دی آئی آن جدو دیاں ممی ڈیڈی کڑیاں آئیاں انہاں دی اولاد بھی اگو ادا کار پی نکل دی ہے ہاں جی بچیاں جے اگے ماما نیک ہوندیاں آئیاں نا انہاں دی اولاد بھی نیک ہوندی آئی ہون آ جڑیاں نمی نسل آئیے نا نمی نسل نمی پاؤ تیار بھی ہوندی ہے جنہاں تریجا کلمہ سیدھا کوئی نہیں ہوندہ کدھائی سن لیا ہے پورے ترائے صحیح نہیں ہوندے اسی تو اکثر سن دے ہی رانے آ کدھائی نکاح پڑھین ٹر جائیے تے تھی وین دے رانے آ بھائی اس بیچارے نہ جے ہوندہ تریجا صحیح کوئی نہیں پورا پچھے جو نہیں نے پہ صحیح پڑھی دا جے کلیاں پڑھنا پڑھنے تو کھرے کی حال ہونا اے عالم ساڑا 100 گانا ساڑی میمریج فیڈ ہے دماغ دی لیکن 3 کلمے نہیں پہ فیڈ ہوندے
کلمہ پڑھن لگے آگو سکرین تے آ جاندہ ہونا نو سپیس توجہ کوئی نہ کیتی گل آئے سونے آؤ اللہ دا دین سکھوئے آپ بھی تے اپنے گھرانچ بھی اللہ دے دین دا نظام جاری فرماؤ معزز اور محترم سامعین مائی آگئی کڈی کرما والی بی بی ہے کڈی کرما والی عورت ہے اس دنیا چ بھی ہجے دنیا خالی نہیں کرما والیاں عورتاں موجود کرما والیاں خاتون نیک عورتاں موجود نے جڑیاں صوفیاء نال پیار کر دیاں صوفیاء دے طریق نال علماء نال نبی دے دین نال نبی سرکار دے دین دے ہر نوکر نال محبت رکھ دیاں وہ عورتاں نیک عورتاں اجے موجود نے اسی انہاں عورتاں جان دیا کثرت اللہ دے فضل و کرم نال نبی سرکار دی جو خادمہ عورتاں نے انہاں دی کثرت لیکن اے جو معاشرے دے اندر تہذیبی انقلاب آ رہا ہے نا گندا گھٹیا اس کو روکن واسطے اس دا رد کرنا ضروری ہے علماء دی ڈیوٹی ہے کہ اس دا رد کریا کر تاکہ تہذیبی تصادم دے اندر اسلام دی تہذیب نو فتح نصیب ہوئے عزیزان من مائی آگے عرض کر دیئے سید عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ اللہ والے دعا کرو میرے پتر دا بیڑا پار ہو جائے کیونکہ انہاں بزرگاں دا عقیدہ سی انہاں اللہ والیاں دا لوگاں دا سادے لوگاں دا عقیدہ سی پڑھے تھوڑے آئے ادب انہاں چپاڑا ہون پڑھ گئے نے ادب نہیں رہا وہ تھوڑا انہاں کو کلاساں تھوڑیاں پڑھیاں ڈگریاں تھوڑیاں ہی لیکن انہاں کو ادب بڑا زیادہ اللہ اکبر انہاں دا عقیدہ سی مرد ملے تھے دردے نہ چھوڑے تے اوگن دے کن کردہ کامل مردی محمدی بخشا تے لال بنان پتھری دا اللہ دے ولی نے دعا واسطے ہاتھ جا اٹھائے نے اللہ فرما دے لو اقسم علی اللہ لا ابرہو میرا ولی دعا کرے اللہ تقدیر بدل چھڑ دے ولیاں دی گل نہیں بدل دا ملنگو کون را دی تو یہ بھئی میں نو سپیشل ہوتے پینڈا درس سے چاکھن گیا ہے میں تقریر ہوڑی نہ کریا ہے راضی کریا ہے میں آگا حوصلہ کرتا یہ ہوتے سفارش لے کے گیا میں کہ ٹھیک ہے سونے آؤ چلو صحیح تسی جاگدے رہا آجے تے اسی بھی آ جائیں ہاں جی نہیں پیار ہے پیار تو ہی پیار ہوندہ ہے میری وہ کیویں آندے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ وہ راہ تاں ہی بن دی ہے جی اگوں بھی راہ ہوئے تھے عزیزان من اللہ دے درویش اللہ والے دعا کرتے تقدیروں بدل جاندیاں نے تے پھر اس ہستی دی گل پیا کرنا جس ہستی دا شان تے مرتبہ آئے ہوئے کہ ساری امت دے سامنے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی فرمایا میرے امتیوں جیڑے محمد عربی نو مولا من دیو علی انہاں سارے دا مولا ہے توجہ ہے سونے ہو اگل سنو ہے ویلیو چودھریاں کڑو دین نہیں لئی دا دین درویشاں کڑو لئی دا ہے چودھری ساڑھے کڑو دین لیا کرن چودھریاں تو نہیں فیصلے کرنے با دین کی ہوندہ ہے نہیں سمجھ آئی تو گل دی اور دین دا پتہ علماء اہل سنت نے ہوئے چودھریاں نہیں فیصلہ کرنا کہ دین کی ہے اے فیصلہ محمد عربی دے فقیر کر دیں کہ دین کے شہدہ نہ ہے متے تو سیا کو چودھری ہوتے جاندے پہنتے تھی بھی مگر بھاج وگی ہے نہیں ادھر ڈگ دیں ڈگن دیو سی چودھری بھی صرف اون مننے آ جڑا محمد عربی دا سچا تے سچا غلام بس ساڈے نزدیک اور کوئی چودھری نہیں جڑا رسول اللہ دا تے علی دا نوکر نہیں صحابہ دا نوکر نہیں وہ کڑا چودھری ہے سنیا دا پر آؤ دے کارو نو ہٹا پرا اور سیڈ تے لا پرا میں ماحول خراب کر دئی پیا سنیا دا چودھری ہوئی
جڑا محمد عربی دا سچا تے سچا غلامی جدے دل وچ نبی دی آل دا پیار بھی موجود ہوئے نبی دے صحابہ دا پیار بھی موجود ہوئے مت اس گل تو رو بچا جو بھری آندے ہوندے نا میں جی دے چودھریاں دا دین ہے مڑ کمی تو ادھر ہی ٹر جاندے نے میں کہ وہ گندے کمی ہوندے نے اسی محمد عربی دے کمی ہیں جڑے مدینے والے دے کمی نہیں اور کسے پیچھے نہیں ٹردے وہ ساڈے پرا شوری مانے کی پنڈ کہ کہندا پرلے پاسے تسی جان دے ہونے ہو اوتھے ایک مسلم شیخ بیٹھا اج نوں پنجابی وچ مسلی سدے ہو مسلم شیخ اوتھے بیٹھا سی تو اس ویلے یونیس پارٹی دا دور سی تے مسلم لیگ دا تے وڈیریاں چودھریاں من اس ویلے بھی تے پیراں وڈیاں ووٹ اوتے ہی دتے ہیں مسلم لیگ نو کوئی نہ نہیں دتے آ جڑے وڈے وڈے چودھری نا تے پیر وڈے وڈے جس کا دل کرتا ہوئے وہ تاریخ رؤوس صاحب پنجاب پڑھ کے دیکھو کتاب باقاعدہ چھپ چکی تاریخ رؤوس صاحب پنجاب پڑھو یا فیوڈلزم پڑھو انہاں ساریاں ووٹ کانگریس نو دیتے سن پیراں بھی کانگریس نو دیتے تاں ہی تے پیراں نو اس ویلے دین وڈیاں وڈیاں گدیاں دیتیاں جائیداداں ہن بھی انہاں دے پتر سارے اسمبلیاں وچ لگے پھردے جی تے او چودھریاں اوتھوں دے انہاں کہیا وے ہاں وا تو ووٹ مسلم لیگ نو دینے یا یونیسٹ پارٹی نو کانگریس نو سادہ ترجمہ پہ کرنا نا یونیسٹ دا کانگریس ہایا مسلیہ میں تیرے تو صدقے جاواں ہو سکیا ہے چودھریاں ہو نما نما دین رسول اللہ دا ڈیتا ہے اور پچھلی عمرہ ساتھ تو کانڈ کوئی نہ ہوندی ٹھٹے اور بتیرے کسی اور پنڈ رہ لائے سجاد میں انہاں بندیاں تو پوچھدا رہا نہ کہ وہ دی قبر دا پتہ ہے میں دی قبر تے جا کے ایک باری اور آکھنا میں تیری قبر تے سلیوٹ کرنا بندہ غیرت مند ہوئے تے غیرت مند بندے نے کیڑا باہر ہوتا ہے بھامے وہ کتھے کھلوتا ہوئے غریب ہونا کوئی مینا نہیں بغیرت ہونا مینا بن جاتا کوئی نہیں سمجھ اے پتر گلاں نے جڑیاں تو اندسدا پیاں غیرت مند سنی بنو غیرت مند کمی بنو مدینے دے تاجدار دے اسی میں آپ پیادا میں رسول اللہ دا بھی کمی ہاں رسول اللہ دی آل دا بھی کمی ہاں رسول دے یاراں دا بھی کمی ہاں انشاءاللہ عشر دے دے وہ آگ چھٹن با ساڑھا کمی آ گیا الحمدللہ رب العالمین تو میں بشیر اکبر میری تقریران اکثر سندا رہا میں آندہ رہا عمران خان دے نعرے مار دے تے نواز شریف دے نعرے مار دے جڑا روزہ دے تبدیلی آ رہی اور روزہ دے تبدیلی آ رہی اٹھ میں دے پتہ لگتا ہے ہن نویں بی بی لے آندی سا تبدیلی لیونی آ سمجھ نہیں کی تھی وہ بندے سوچی پہ رہا دن پتہ نہیں کیڑی تبدیلی لیا ہوا کیڑی تبدیلی لیا 8 دن لگ دن پتہ لگتا ہے اوہ یہ تے تبدیلی لیا ہوا یعنی اگلی جا رہی ہے پیچھو نویں آ رہی تو جڑا دوجا لو آ رہے اور جڑا آجے پوچھتا ہے بندیاں تو کھلار کے میں نے کڈیا کیوں ہے ان کوئی بندہ نہیں پیا ٹکر دا جڑا کھلار کے اندر سے پہ تجھے کیوں نکالا بندہ جو کوئی نہیں پیا ٹکر دا جے کہ نہیں جل جاندہ نا میں نہ ایتھے وہ آیا ہے افضل بات واللہ تو میں انہوں نے سارے نون لیگیاں بچے کوئی چھاٹے مرید نے نون لیگے جڑے بڑے کرتے درتے نے تو میں انہوں نے آکھا بھائی نواز شریف صاحب آئے تو تان ملنا چاہتے میں کہا جی وہ ملنا چاہتے ہیں تو ساڑھے تو بھی پوچھو ماں سے بھی نواز شریف صاحب نے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں بندے تھے اسی ہیں بالکل ایڈے سارے لیکن غیرت ساڑھی مدینے آنے نال جڑی ہے ساتھ تھوڑے ان کوئی نہیں ملیندہ بالکل کہیں نہیں ملنا توجہ ہے جناب بھائیا گلے وے بندہ نکا ہوئے یا وڈا ہوئے انشاءاللہ غیرت مند ہوئے عمران دے نعرے مار دے ہوتے نواز شریف دے تے زرداری دے پورے پاکستان نو ادھا کھا گیا زرداری موڑا دن سب پہ باری یہ سمجھ آئی کوئی وہ زرداری ہے تے موڑ ساڑی جڑی نیب ہے ان پاس کر کے کلین چٹ دے چھڑی زرداری صاحب تا جرم کیتا ہی کوئی تو میں راتی بھی تقریر پہ آندھا باجے زرداری جرم کوئی نہیں کیتا تے اس ملک کے مجرم ہی کوئی نہ سارے پاک ہاں جی او بھائیو کیڑی گل ہے سیاستدان ساڑے کوئی آئیڈیل نہیں ساڑے آئیڈیل نبی دے صحابہ اور نبی سرکار دی آل نے اے نہیں ساڑے آئیڈیل ہر روز میں اعلان کرنا تاکہ فرشتے لکھ لیں الحمدللہ رب العالمین انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا
للہ حمدی میں دنیا سے مسلمان گیا للہ حمدی میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ اپنا لیڈر عمر بن خطاب تے مولا علی نے منیا ہے وہ ساڑے لیڈر نے اور اپنے لیڈران دے کارکن ہونے سے فخر محسوس کرنے تے اسی اور انہاں تو نہ سولنگ منگیا ہے نہ کئی اور چے منگیے ساڑی آرز ہوئے بے صرف ایک واری وہ یہ چاکھن بے ساڑا کارکن ہے بس جنہاں نہ سے لیڈر پہ آنے انہاں کے ساڑی ڈیمانڈ نہ نوکری دیئے نہ بجلی دیئے نہ گیس دیئے نہ سولنگ دیئے نہ پکی دیئے ایک کو صرف ساڑی ڈیمانڈ ہے آرزو ہے ڈیمانڈ بھی نہیں آرزو ہے کہ کدی وہ چیک واری آکھن بکار کن ہے بس جے مولا علی چا فرمان بکار کن ہے مولا عمر چا فرمان بکار کن ہے تے سمجھو ساڑا تے کام نہیں بان گئے عزیزان من یاد کر لو پکا لو میرے بیلیو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی سرکار دے او جلیل القدر تے عظیم وزیر تے مشیر تے ویر نے جدو آپ بیت اللہ دے اندر پیدا ہوئے نے آپ کی ولادت ہوئی ہے امی جان فاطمہ بنت اسد نے چکیا ہوئے ہے حضور فرمانے نے چچی جی مبارک ہوئے اللہ تو انہوں بیٹا عطا فرمایا ہے چچی جی مبارک ہوئے اللہ تو انہوں بیٹا عطا فرمایا آپ فرمانے نے بیٹا اچھا ہے سونا ہے خوبصورت ہے لیکن میرا بچہ اکھ نہیں کھولتا پیا حضور فرمانے میرا مینوں پکڑاؤ فاطمہ بنت اسد دی گود وچ مولا علی حضور دی گود وچ تشریف فرماؤ میرے حضور نے اپنا لاب دہن نکالیا او لاب دہن جڑا صدیق اکبر دی ایڑی تے لگا تے زہر دا اثر کافور ہو گیا مولا علی دی آنکھیں چ لگا تے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لگا تے ٹھیک ہو گئی حضرت معاذ دے کٹے ہوئے بازو تے لگا تے بازو ٹھیک ہو گیا حضرت علی وقار یہودی دے کوڑے کھوئے چ گیا تے مٹھا ہو گیا حضرت جابر دی ہنڈیا چ گریا تے ہنڈیا دے کھانے چ برکت ہو گئی ایک بچی دے چہرے تے لگا تے ساری عمر واسطے جوانی قائم ہو گئی میرے نبی سرکار دا پاکیزہ مقدس تے معطر لاب دہن حضرت علی پاک تے ہوٹا تو گزر کے چہرہ انور تو ہوٹا تو کراس کر کے جدو پاک زبان تے گیا ہے کائنات مولا نے اسے ویلے اکھا کھول کے وطوہا دے مکھڑے تے لا دیا نے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھے نہ رجا صبر نہ آوے کہ میں اور کسے والے بھجا اولو دے بڑھ لکھی لکھ چشمہ کہ میں ایک کھولا ایک کجا ایک دیدار مرشد دا باؤ سنو لکھی کروڑا ہزار صدقہ
فرمایا نہ بیلیاں دے گھر وچ برکت فرمایا بیلیاں ہوں ٹھیک ہے سونیا اللہ سونا تو آباد رکھے اللہ سونا تو خوش رکھے خوشیاں عطا فرمائے اور اس بابرکت محفل پاک دی برکت نال اللہ کریم تواڈے گھراں وچ برکت فرمائے اور رسول اللہ دے دین دی سمجھ عطا فرمائے رسول اللہ دے دین دا پیار عطا فرمائے رسول اللہ دے دین دی حب عطا فرمائے اور نبی پاک سرکار دے دین نال محبت کردے ہوئے حضور دے دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے جتنے میرے بچے تشریف فرماؤ بیٹھے ہوئے ہو امیر ہو غریب ہو زمیندار ہو یا کوئی ورکر ہو میرے بچوں بھائیوں بزرگوں جنہوں اللہ نے زمین عطا کی ہے اور او فصل دا کم کر دیو انہاں واسطے ایک شرعی مسئلہ بیان کرنا ضروری خیال کر رہا کہ جس بندے نے زمیندار نے فصل اٹھائی تو اپنی فصل دا 20واں حصہ عشر نکال کے تو او عشر مدارس دینیاں نو ادا کرے اور اگر کوئی ٹھیکیدار ہے تو وہ عشر چو جڑا خرچہ ہے مطلب زمین دا او دے چو او کٹ دے وے باقی جڑا ہے ٹھیکہ بھی کٹ لوے اور باقی 20واں حصہ دے دے وے تاکہ جڑے طلباء مدارس دے اندر زیر تعلیم نے انہاں تک تواڈا جو حق ہے انہاں دا وہ حصہ تواڈے کول موجود ہے جس دے بارے اللہ قرآن وچ فرماندے نے وآت حقہ یوم حصادہ کہ تسی او حق اللہ سونے دا جو ہے تواڈے مال وچ بوڑ وچ او کڈ کے تو راہ حق تے اوتے پیش کر دیو تاکہ تواڈا بقیہ مال پاک اور صاف اور ستھرا ہو جائے جس زمیندار نے اپنی زمین دا فصل دا عشر نہ دیتا او دے اوتے او دا بھار اور بوجھ رہے گا سو اپنے تو بوجھ ہٹان آستے اور باقی مال نو پاک کرن آستے اپنے مال چو جو حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے یعنی کل پیداوار دا 20واں حصہ تو اگر 40 من نکل دے تو 2 من اللہ دے سو او 2 من غریباں کل ٹر جائے گا تو خالق تو اڈے راضی ہو جائے اللہ کریم اپنے حبیب جٹ دیندے ہیں حساب کو نہیں کر دے مثلا جٹ دا بوڑ ہوتا ہے اتنے 100 بندہ منگن والا آ جائے تو انہاں تو زیادہ عشر تو زیادہ دے چھڑ دے لیکن وہ گنیا نہ گیا کیونکہ انہاں حساب نہیں کیتا لہذا پہلے اپنی ٹوٹل فصل دا حساب کرو اس تو بعد جتنا بنتا ہے وہ اتھے غریبان بن چھٹے ہوئے تو چلو تواڈے الوداع تے ہو جائے دا نا لیکن بہتر ہے کہ انہوں مدارس دینیاں تک پہنچاؤ تاکہ اللہ دے دین دا جو مشن ہے اس دے اندر کامیابی اور ترقی ملے اور مجاہدین اسلام تیار ہوں اللہ اپنے حبیب دا صدقہ رسول اللہ دے غلامہ تے خیر فرما اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو بیٹا تسی سارے اپنے اندر جہاد دا جذبہ پہ تیار کرو جہاد واسطے تیار ہو کوئی پتہ نہیں کس وقت ملک شام اور افغانستان دی طرح ملک پاکستان دی طرف اگر کوئی دشمن اسلام آنکھ اٹھائے تو ساڑھے سینے ساڑھیاں گولیاں ساڑھیاں بندوقاں ساڑھیاں گنز تیار ہونیاں چاہیے اسلام واسطے ساڑھے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ایسی اسلام واسطے قربان ہونا واسطے تیار ہیں اپنے آپ کو تیار رکھو اپنے ہتھیار تیار رکھو اور نبی سرکار دے دین واسطے ہتھیار خریدنا بھی عبادت ہے مجاہدین دی نیت جہاد دی نیت اگر تسی بنواؤ اسلحہ لائسنس اور ہتھیار خرید کے اچھا ہتھیار خرید کے رکھو تو یہ عبادت ہے اور وہ تواڈے پیسے بھی قیامت والے دن تواڈے ثواب وچ ڈالے جان لہذا جہاد دی نیت ہے کہ اگر کسی وقت بدبختہ نے ساڈے ملک دی طرف میلی اکھ بھی اٹھائی تو ایسی مسلمان سارے اسلحہ لے کے انہیں مقابلے واسطے تیار ہو اس واسطے سارے نوجوان جذبہ جہاد اپنے اندر تیار رکھ کے جذبہ جہاد نال تیاری رکھو کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَمَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ ہر وقت کفار دے مقابلے جہاد واسطے اپنے گھوڑے تیار رکھو سو سارے مسلمان میرے بھائی اس تے عمل کرنا اللہ سانو توفیق عمل عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اس محفل پاک نو قبول و منظور فرما جنہ سنگیاں نے اس طرح تمام و انتظام کیتا انہ دے گھارج کاروبار رزق جمال جانے پر دین تے دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما میرے مولا بیمارن صحت عطا فرما بھوکیاں نو رزق عطا فرما بے اولاد نو اولاد عطا فرما تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما میرے مولا کریم اپنے پاک رسول سرکار دا صدقہ جتنے میرے بچے اس جگہ تے آئے نے ہاتھ اٹھا رکھے نے انہاں دا ہاتھ اٹھانا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرما میرے مولا اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ انہاں بچیاں دے رزق حلال وچ برکت فرما جتنے بھی بچے دور دراز تو چل کے آئے نے بیٹھے ہوئے نے ہاتھ اٹھا رکھے نے
خیرات مانگ رہے ہیں اپنے صدقہ عطا فرما اس بستی تے اس علاقے تے اپنی برکت اور رحمت دا نزول فرما اہل سنت دا بول بالا فرما صلی اللہ تعالی علیہ